اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك وشأنك وقوتك وجبروتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. نہایت واجب الاحترام بزرگان دین، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس عاجز کو جو آیات کریمہ تلاوت کی، احادیث طیبہ پڑھی، سہل انداز سے بیان کرنے کی، مجھے بھی اور آپ سب کو سنانے کے بعد نہایت شوق اور ذوق، محبت اور بندگی کے اعلیٰ رنگ کے ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان ماہ رجب کی تاریخی اہمیت اور اس کے فضائل. ماہ رجب کی تاریخی اہمیت اور اس کے فضائل بہت سے ہیں. میں چیدہ ان کا تمہیدی ذکر کرتے ہوئے میں آخر میں ایک ہی موضوع کو لوں گا تاکہ جس بات کو بالترتیب وجہ تسمیع، تاریخی، دینی اور اسلامی، دینی اسلامی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کے احکام الگ ہیں، اسلام میں تمام دنیا کے احکامات پھر الگ ہیں. تاریخی، دینی اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں موضوع کو واضح طور پہ پیش کیا جائے. ویسے تو رجب المرجب جس کی وجہ تسمیح یا جس کی قرون اسلام میں یا قبل از اسلام اس کی جو اہمیت ہے اس پر میں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کروں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جمعے کے دن نہایت ہی تاخیر سے آنے کی عادی ہے، درمیان میں بات کے سمجھنے میں کہیں وہ غلطی کا شکار نہ ہو جائے، تو میں سب سے پہلے وہ واقعات جو رجب کے مہینے میں پیش آئے، جیسا کہ ہجرت مدینہ جو کہ ہجرت حبشہ کہلاتی ہے. سب سے پہلی ہجرت حبشہ ہے.
اور یہ بھی اسی مہینے میں، رجب المرجب کے اس مہینے میں واقع ہوئی، جو ایک تفصیل طلب ہے، جس پر تاریخی اور قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سے احکامات و واقعات ہیں۔ اسی مہینے رجب المرجب میں سریہ عبداللہ ابن جحش الاسدی، یہ واقعہ جو کہ سریہ جس کو کہتے ہیں، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے صحیح، اس کو ویسے کر دیا تھا، سمجھ لیا، جو سریہ ہے، سریہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک نہ ہوئے ہوں، اور اس میں آپ نے کسی صحابی کو بھیجا ہو اور وہ امیر سالار بن کے وہاں گئے ہوں، تو ان میں عبداللہ ابن جحش اسدی، یہ سریہ جو واقع ہوا، یہ ہجرت کے 17 مہینے بعد یہ پہلا سریہ ہے، یعنی غزوہ اور ہوتا ہے، سریہ اور ہوتا ہے، غزوہ وہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں۔ تو یہ مدینہ کی ہجرت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جو 17 ماہ ہجرت کے بعد یہ پیش آیا، اور یہ وہ پہلا سریہ ہے، یعنی یہ جنگ ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پہلا مال غنیمت حاصل کیا، اور یہ پہلا سریہ تھا کہ جس میں پہلا حکم خمس کا پیش کیا گیا، جو کہ 5واں حصہ ہوتا ہے، ولی رسول ہی ولی اقربائی ہی، حضور کے اہل کا، حضور کی آل کا، حضور کے اقربا کا، حضور کے رشتہ داروں کا، اور ان مومنین کا جو کہ تنگ دست ہیں، یہ مال غنیمت میں خمس کہلاتا ہے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا حکم اسی سریہ میں ہوا، ورنہ تو مال غنیمت میں سب صحابہ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا غنیمت کا مال تھا جو یہ سریہ جو واقع ہوا، یہ بھی رجب کے مہینے میں، اور اس میں پہلا حکم بھی خمس کا اسی مہینے میں۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضور کے غزوات یا حضور کے حکم پر کیے گئے سریات میں سب سے پہلا شہید صحابی بھی اسی میں ہوا، اور پہلا قیدی بھی اسی میں ہوا۔ اسی طرح یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ، یہ غزوہ تبوک جو کہ 9 ہجری کا حضور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9ویں سال یہ آخری غزوہ تبوک کہلاتا ہے۔ یہ بھی ماہ رجب میں پیش آیا، جسے غزوہ ذات العسرہ بھی کہا جاتا ہے، جسے غزوہ ذات العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے گھر کا مال، حتیٰ کہ دیواروں پر ہاتھ مار کے کوئی سوئی بھی نہ چھوڑی، جو پہلے وقتوں میں دیواروں میں چبوئی جاتی تھی تاکہ کسی کے ہاتھ کو نہ لگے، زمین پہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج تو ہم ہتھیاروں کو کھلے عام سرے عام پھراتے ہیں، حضور نے ایک سوئی بھی اٹھانے سے، چلتے ہوئے ساتھ رکھنے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں کسی کی آپس میں مڑ بھیڑ کے اندر کہیں کسی کو وہ تکلیف نہ ہو جائے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق یہ سب سے بڑا شعبہ ہے ایمان کا، اگرچہ اس کو ادنا کہا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ایک ادنا سا درجہ کہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ نیکی کے اعتبار سے یہ بڑا معمولی ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو یا کوئی چیز تکلیف دہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہو کہ جس سے راستے میں کسی کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو، وہ مت اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ اسلحے کو استعمال کرنے کے لیے اس کو لاک کریں اگر ضرورت ہے، کتے ہیں اگر حفاظت کے لیے، یہ لمبا حقوق انسانی پر بھی بہت لمبے واقعات ہیں، کیا کیا پیش کیا جائے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق نہ رہے، وہ ذوق نہ رہے، تو پھر سوچنے اور بولنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقل سلیم بھی عطا کرے، اور صحیح ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب کرے۔
تو مختصر یہ میں بتا کے بات ختم کروں گا کیونکہ وقت پھر تھوڑا ہوتا ہے. تو اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آخری وہ غزوہ ہے جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا. سیدنا عمر فاروق نے آدھا مال، سیدنا عثمان بہت بڑے تاجر تھے، اربوں کھربوں کی یعنی آج کے اس دور میں ان کی پراپرٹی تھی، وہ تیسرا حصہ لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے واقعات ہیں. یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ جو خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، کیونکہ خلیفۃ النبی صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے. اس پر ایک خطبہ آپ سن چکے ہوں گے کہ خلیفۃ النبی کا جو درجہ اور مقام حاصل ہے، جو ممبر پر اور مصلی پر، وہ کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. تو چوتھے خلیفہ راشد 30 سال کا عرصہ خلافت راشدہ کا ہے جو اعلیٰ منہاج النبوہ ہے. پھر اس کے بعد خلافتیں چلتی رہیں، لیکن وہ خلافت جو کہ اعلیٰ منہاج النبوہ ہے وہ درمیان میں ٹوٹتی رہی، بادشاہتیں بھی آتی رہیں، اور اس میں پھر عمر بن عبدالعزیز کا بھی دور آیا جو خلافت راشدہ اعلیٰ منہاج النبوہ کی خوبصورت تصویر پیش کرتا تھا. مگر حضور کی زبان اقدس سے جو خلافت راشدہ کا کل دور ہے وہ 30 سال کا ہے. ثلاثینہ جو 30 کے الفاظ کے ساتھ ہے کہ جس میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنے 6 ماہ کی اس خلافت کو پورا کرنے کے بعد حضور کی بشارت اور حضور کی اس پیشن گوئی پر عمل کرتے ہوئے اپنی خلافت کا تاج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ رکھ دیتی ہیں. اور بڑی ہی خوش اسلوبی سے پھر 20 سال تک یہ آپس میں ایثار اور محبت کا یہ ایسا جذبہ 20 سال تک مدینہ اور مکہ کی گلیوں کو پھر رنگین ہونے سے اس نے بچا کے رکھا. بہرحال مختصر یہاں پھر سیدنا خلیفہ چوتھے خلیفہ داماد رسول اور شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ، انہوں نے 13 رجب کو جو اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ بھی رجب کا یہ بابرکت مہینہ تھا جس میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، جو تقریباً 30 عام الفیل جو کہ ہاتھیوں والے زمانے سے جب ہاتھیوں کا لشکر غرق کیا گیا تھا اس 30ویں سال میں آپ پیدا ہوئے. اور اسی طرح رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ حبشہ کے مسلمانوں میں جو اللہ رب العزت نے جو وہاں کے بادشاہ نجاشی کو، جس کا نام اصحمہ تھا، اصحمہ الف صاد ہے میم ہے، حبشہ کے وہ بادشاہ جنہوں نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور آپ کے نکاح میں ایک یعنی اپنی علاقے کی جب ایک عورت کو پیش کیا تو اس کا مہر بھی اس نجاشی نے ادا کیا. وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ. ان کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا ہے 9 ہجری کے اندر، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9ویں سال نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ اس کا انتقال ہوا. اور یہ وہ پہلا جنازہ تھا جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ طور پر ان کا ادا کیا. وہ غیبانہ بھی آپ کے لیے غیبانہ نہیں جن کے لیے جنت کے سارے راستے اور دروازے منبر رسول اور مصلی نبی پر اتنے قریب کر دیے جاتے تھے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کی حالت میں آگے ہو رہے ہیں، نماز کی حالت میں پیچھے ہو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو آپ اپنے معمول سے ہٹ کر ایسا واقعہ پیش کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں حیرانگی ہوئی کہ آپ تو نماز میں بڑے سکون سے کھڑے ہوتے ہیں، وقار سے کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت آداب بادشاہی تو بہت کم ہیں، وہ رب العالمین کے آداب کو بجا لانا بہت بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ
نماز کی حالت میں آپ آگے بھی اور پیچھے بھی کہا اللہ نے جنت کو اتنے میرے قریب کر دیا کہ جنت کے گوشے انگوروں کے میرے قریب کر دیے گئے، اور اس کی خوشبو اور اس کی محبت نے میرے ہاتھوں کو مجبور کیا کہ میں آگے بڑھ کر اس گوشے کو اتار لوں۔ اور اسی طرح پھر جب میں پیچھے ہوا تو جہنم کو میرے سامنے کیا گیا، اور اس کی ہولناکی کو دیکھ کر میں محمد بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنفس نفیس جسد مع روح کے عرش معلیٰ پر اور جنت اور جہنم کی سیر دنیا کے جو زمین کے تہ میں جہنم ہے اور آسمان معلیٰ پہ جنت ہے اور عرش کے سائے کے نیچے جنت الفردوس ہے، وہ میرے رب جب میرے محبوب کے سامنے حقیقت کر دے اس سے کون پوچھ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نجاشی کا نماز جنازہ بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے رجب میں ان کا غائبانہ نماز جنازہ بالجماعت ادا کروائی۔ اسی طرح رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں دمشق کی وہ تاریخ کی فتح جس کو شام کہتے ہیں، دمشق جو فلسطین کے ساتھ ہے، یہ وہ سرزمین انبیاء ہے کہ جس پر بھی ایک لمبے چوڑے تفصیلی ایک خطبے کی ضرورت ہے کہ امت کو معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف کی جو ترکات ہیں، جو ہمارے اسلاف کی میراث ہیں، وہ آج کہاں کھو دی ہم نے۔ تو وہ حبشہ اور وہ دمشق جو تاریخی فتح جو کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد دمشق بھی فتح ہوگا، کیسر و کسریٰ بھی فتح ہوگا، تو دمشق کی فتح، شام کی فتح جو ہوئی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو سیف اللہ کا لقب رکھتے تھے، اللہ کی تلوار، وہ اور ابو عبیدہ بن جراح جو 10 مبشرہ صحابیوں میں سے تھے، جن 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی، انہوں نے اسی دمشق کا محاصرہ ربیع الثانی کے اندر سے کرنا شروع کیا 16 ہجری میں، نبوت اور ہجرت کے 16ویں سال، یعنی اس کا محاصرہ شروع کیا، اور کتنی مدت تک اس کا محاصرہ رہا، بالآخر رجب کے بابرکت مہینے میں اس کو فتح کر لیا گیا۔ یہ خوشخبریاں رجب المرجب کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رجب کے مہینے میں عطا کی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو 585 ہجری میں اور 1187 عیسوی یعنی 11ویں صدی عیسوی میں رجب کے مہینے میں انہوں نے پھر دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا، جب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس کے اندر جنگ کر کے اس کو پھر حاصل کر لیا تھا۔ اب بھی قریب ہے کہ یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا، اور بالآخر پھر یہ دمشق اور شام اور خرب الشام، پھر فرمایا فتح شام، کہ جب شام خراب ہوگا، حضور نے بتایا تھا، حضور کی یہ حدیث نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے 1500 سال پہلے کہ شام کے علاقے کو خراب کیا جائے گا، اس قدر تباہی پھیری جائے گی کہ لوگ اس کے واقعوں کو اور اس کے واقعات کو بطور عبرت پیش کریں گے۔ کیا آج تمہارے سامنے ہمارے سامنے شام کی تاریخ نہیں ہے؟ کیا شام کی جیلوں میں 40 سال تک جو بچے جوان ہو کے بوڑھے ہو گئے، کیا سوکھ سوکھ کے لاشیں بنے ہوئے ہڈیوں میں انہوں نے پریس کر کے مشینوں میں دبا کے انہوں نے قبروں میں پہنچا دیے، اور ہر روز 50 کی باری آتی تھی، یوں ہی لاکھوں کی تعداد میں شام کے مسلمانوں نے قربانیاں دیں۔ خارب الشام، حضور نے کہا شام خراب ہوگا، پھر فتح شام، پھر شام فتح ہوگا، پھر خرج المہدی، پھر مہدی کا خروج ہوگا، یعنی مہدی ظاہر ہوں گے، پھر نزل عیسیٰ مسیح ابن مریم، پھر حق عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے زمین پہ اتریں گے، اور وہ دمشق کا وہ مینار ہوگا، وہ دمشق کی وہ مسجد ہوگی جو عموی مسجد آج کہلاتی ہے، اور اس کا مینارہ جو کہ پہلے سبز تھا آج سفید ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا رنگ پھر آخر میں سفید ہو چکا ہوگا۔ کتنی عظیم خوشخبری ہے! نہ سمجھیں اپنے دین کو، نہ مانیں اپنے رب کو، نہ یقین کریں اپنے اللہ پر، تو پھر ایسے ہی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے جیسے کہ آج 70-78 سال سے ہم ملک کے اندر خاک چھان رہے ہیں، اور ملک کی خزانے ہم نے دبا کے رکھے ہوئے ہیں، معدنیات زمین میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنے ہی وسائل کا استعمال ہمارے لیے مشکل ہے۔ ناراض نہ ہو، الفاظ سخت ہیں، یہ حکمرانوں کے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے جو مقتدر سب طبقہ ہے، یہ ان کے لیے ہیں جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں۔
اللہ ان کو خوف الہی اپنا خوف نصیب فرمائے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ کی صحیح محبت اور اطاعت نصیب فرما دے کہ وہ آمین۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جنہوں نے رجب کے مہینے میں بیت المقدس کو آزاد کرایا، اور آج کی یہ تاریخ جو آج تقریباً کیا ہے 10 ہے، کیا تاریخ ہے 9 7 تاریخ لاس اینجلس ووڈ ہالی جو کہ بہت بڑا امیر ترین امریکہ کا وہ شہر جس نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اسرائیل سے مل کر آج وہ خاکستر ہو چکا ہے، وہ بھی رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ کہو الحمدللہ۔ سمجھ نہیں آئی؟ لاس اینجلس جو امریکہ کا شہر، ہالی ووڈ جس کی تم بیکار ترین غلیظ ترین فلمیں جو دنیا کو دکھائی جاتی ہیں، آج اس رجب کے مہینے میں 7 تاریخ کو جل کے خاکستر ہو چکا ہے، یہ بھی رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، میں مزید وقت لینے سے یزید جوالت سے بچتے ہوئے، کیونکہ ہمیں بھی ابھی پوری طور پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کہاں پر خطبہ دیں گے، آپ کہاں پہ جائیں گے، کوئی علم نہیں تھا، اس لیے میں نہایت ہی معذرت خواہ ہوں اپنے حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب، مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب سے کہ مجھے نہایت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آج خطبہ انہوں نے دینا تھا، لیکن مجھے اطلاع نہ ہونے کی بنا پر میں ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ادباً مجھے نہیں وہ کہا کہ آپ یہاں سے نیچے آ جائیں، تو اب میں پھر بھی ان کو درخواست کروں گا کہ اگر وہ آ کر اپنا خطبہ بقیہ دینا چاہتے ہیں تو اس وقت میں آدھا خطبہ وہ بھی دے دیں تاکہ لوگ ان سے بھی محظوظ ہو جائیں اور ہم سب محظوظ ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ ان کی اجازت سے اب جاری ہے، ورنہ میں 15 منٹ پہلے بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے 15 منٹ لے کے پھر 10 منٹ ان کے لیے، پھر مزید ان کو ٹائم دینے کے لیے میں نے ان کو درخواست پیش کر دی۔ اللہ تعالی ہمارے اخلاص کو، ہماری محبت کو، ہمارے ایثار کو، کیونکہ یہ ممبر بھی ایک ایسا ممبر ہے جو امانت ہے، یہ مصلی بھی ایسا مصلی ہے جو امانت محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے تمام علماء کو، قراء کو، حفاظ کو، اتقیاء کو، صلحاء کو، اولیاء کو، سب کو اے اللہ اس مصلی اور ممبر کی صحیح بجا آوری کے ساتھ اے اللہ حق ادا کرنے کی پوری توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ تو ماہ رجب کی جو تاریخی احوال کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے میں نے مختصر اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی، مختصر الفاظ میں، تمہیدی انداز میں۔ اب آئیے کہ ماہ رجب کی یہ تاریخ تو تاریخی حوالے سے آپ نے سن لی، اب تعداد بھی آپ کی بڑھ چکی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بات بتائی جائے تاکہ اس میں جب سنی جائے تو اس کے سننے میں کسی کو کسی قسم کا کوئی تردد نہ ہو، کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائع محبت، شرائع مطہرہ کی جو بات کرتے ہیں اس کو مکمل طور پہ سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تاریخی حوالے سے میں نے 7-8 واقعات پیش کر دیے کہ رجب مرجب کی تاریخی واقعات کیا ہیں۔ اب آئیں تاریخ کے اعتبار سے تو یہ بات بیان کر دی، اب قرآن و سنت کی روشنی میں رجب المرجب کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں، سنت اور حدیث میں بھی فرق ہے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس کو حضور نے کر کے دکھایا ہو عمل کے طور پر بطور نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حدیث وہ ہوتی ہے کہ کہیں آپ کی تخصیص بھی ہوتی ہے، کہیں آپ کی عمومیت بھی ہوتی ہے، کہیں وہ عمل آپ کی زبان سے اپنے لیے بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے حدیث اور سنت کے اندر یہ فرق ہے۔ اس پر بھی ایک پورے خطبے کی ضرورت ہے تاکہ امت کو یہ معلوم ہو کہ ہر حدیث جو تم فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ تم کوٹ کر دیتے ہو، خدارا اہل اللہ جو گزرے ہیں، فقہا جو گزرے ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے مسائل مستنبط کر کے امت کے سامنے احادیث کو بڑے خوبصورت گلدستے میں پیش کیا ہے تاکہ اس کی خوشبو کو سونگھ کر اس سے فائدہ ہو۔ یہ نہیں کہ جو بھی حدیث ہو اس کو فوراً کوٹ کر دیا جائے، بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوٹ کرنا منع ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ بہرحال اس لیے حدیث اور سنت کے اندر یہ فرق ہے کہ سنت جو ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، جو امت کے لیے لاہ عمل ہوتا ہے، اور وہ ایک اس کے لیے منشور اور اس کے لیے دستور ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا ذکر میں کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو وفات مبارک ہے جو 2 مختلف روایات میں ہیں، ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی وفات
15 رجب المرجب کو ہوئی ہے۔ میں اس پر بات پیش کرنے سے قبل میں قرآن و سنت کی روشنی میں رجب المرجب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہوں گا، قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن جو آج سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو وجود بخشا ہے، اس کائنات کے وجود بخشنے کی تاریخ کو بھی اللہ نے پیش کر دیا ہے، جب نہ سورج بنے تھے، نہ چاند بنے تھے، نہ یہ اجرام فلکی اور گلیکسیز تھے۔ یہ کائنات کا لامتناہی نظام جو کھربوں اجرام فلکی گلیکسیز کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے، والارض مطویات بیمینی، اور قیامت کے دن سب کو اللہ اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک آسمان ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ 1000 گلیکسیاں ہیں؟ کھربوں گلیکسیاں لامحدود اللہ کی محدود صفات میں جیسے اللہ کی ذات انفائنائٹ لامحدود ہے، ایسی اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ ہم تو اس کے خلیفہ ہیں اور ایسی زندگی میں داخل ہونے والے ہیں کہ جس میں پھر کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کتاب محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی زمین و آسمان کے درمیان من ورقۃ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ نے کوئی پتا بھی جو سوکھ کے گرتا ہے، کوئی ایتھر کا ذرہ جو وینٹیلیشن جو روشن دان سے تمہیں روشنی کی شکل میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ میرے اللہ کا قانون ہے، یہ میرے اللہ کی عظمت ہے۔ هو اول الاولین، هو آخر الآخرین، هو ذو القوة المتین، هو راحم المساکین، هو ارحم الراحمین۔ اس رب نے كتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، زور لگا کے بات کرنے کا خطیب کے لیے اس لیے یہ فن ہوتا ہے کیونکہ اگر عام ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے تو 15 منٹ 10 منٹ کے اندر ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ پھر خطیب ایکسیلریٹ ہوتا ہے، تب پھر عوام بھی اس کو سننے کے لیے متوجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری آواز پھول جاتی ہے۔ خدا کے لیے پوری توجہ سے بیٹھیں جب قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو، بالخصوص جب قرآن و سنت کی بات ہو، اپنے کانوں کو پورا متوجہ کر دیا کرو۔ حضور نے فرمایا 50,000 سال پہلے اللہ نے زمین و آسمان کے ذرے ذرے کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور پھر فرمایا ان عدت الشہور، اور پھر اس کے مہینے بھی اللہ نے پہلے سے مقرر کر دیے۔ اللہ کے ہاں زمین و آسمان کا نظام جو ہمارے لیے اجرام فلکی میں شمسی نظام کے تحت یا قمری نظام چاند کے تحت جو ہمیں ہجری اور عیسوی دونوں دیتا ہے، عیسوی ہمارے لیے کائنات کا نظام ہے اور ہجری ہمارے لیے عبادات کا نظام ہے۔ ہم عیسوی کو بھی ایسے مانتے ہیں جیسے ہجری کو مانتے ہیں، کیونکہ ہجری بھی عیسوی کے بغیر نہیں، عیسوی بھی ہجری کے بغیر نہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم سال نو کی خوشی نہیں مناتے؟ سال نو کی خوشی منانا یہ الگ بات ہے کہ اس کا طریقہ تمہارے پاس کچھ اور ہے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے کچھ اور دیا ہے۔ ہمارے لیے کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی ہر دن اور ہر جمعہ ہمارے لیے ایک شان ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو شان بنایا ہے، حالت بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پہلے سے مقرر کر دی۔ یہ 12 مہینوں کا تعین کائنات کے قائم ہونے سے پہلے کر دیا گیا تھا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے 50,000 سال پہلے ملائکہ کے سامنے پڑھ کر اپنے ملائکہ کو، فرشتوں کو سنا دیا تھا، جو ایک لمبا طویل ترین ایک موضوع ہے۔ پھر یہ 50,000 سال پہلے لکھے ہوئے 12 مہینے کیا تھے؟ کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، یہ 12 مہینے ہیں، 12 شہر فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم،
جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے ہم نے ان کی ڈیوریشن اور وقت کا انتخاب کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ کیا پیش کر دیے ہے کہ ان میں منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، عزت والا قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ بعض مہینے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات میں مقام رکھتے ہیں، بعض مقام ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں عبادت میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ تقسیم اللہ نے دی ہے۔ تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ثلاثۃ متوالیات، ان میں 3 ایک دوسرے کے پے در پے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ان میں 3 ایک دوسرے کے پے در پے ہیں۔ ایک اس میں ذی قعدہ ہے جو شوال اور اس کے بعد ذی قعدہ آتا ہے، یعنی رمضان مبارک کے مہینے کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال کے مہینے کے بعد پھر ذی قعدہ آتا ہے۔ تو ذی قعدہ کیونکہ حاجیوں کے حج کے سفر کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو محرم کہا گیا ہے، محترم کہا گیا ہے، اور اس کو اشہر الحرم کہا گیا ہے۔ اربعۃ اشہر حرم 4 مہینے ہیں، ان میں پہلا مہینہ اللہ رب العزت نے ذی قعدہ، پھر اس کے بعد ذی الحج، پھر اس کے بعد محرم۔ یاد کر لیں، یہ 3 مہینے تو پے در پے یاد کر لیں، بلکہ یوں پورے 12 مہینے یاد ہونے چاہیے کہ چلو رمضان مبارک سے تو یاد کر لیں، چلو رجب سے تو یاد کر لیں، رجب المرجب، رجب، پھر اس کے بعد شعبان المعظم، پھر اس کے بعد رمضان المبارک، پھر اس کے بعد شوال۔ یہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں احرام حج پہنا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے احرام حج پہننا ممنوع ہے۔ عمرے کا پہن سکتے ہیں، حج کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد ذی قعدہ، پھر اس کے بعد ذی الحج، اب اس کے بعد محرم الحرام، اس کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ اور ان میں ایک مہینہ جو پے در پے نہیں ہے وہ رجب المرجب کا ہے۔ یہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، تعظیم کا مہینہ ہے۔ اب اس میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، جو کہ سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور چھٹے، یہ فقہ جعفریہ کے امام ان کے نہیں ہمارے بھی امام تھے اور ہیں۔ اس لیے کہ میں اس بات کو بڑا ہی واضح طور پر اور بڑے ہی دلائل سے اور ریفرنس سے یہ پیش کروں گا، اور میرے پاس ریفرنس سب موجود ہیں، کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے بارے میں تمام ائمہ یہ کہتے تھے نحن ابناء ابی حنیفہ، نحن ابناء ابی حنیفہ، ہم تو علم میں ابو حنیفہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم علم میں ابو حنیفہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم تو سب ابو حنیفہ کی علم کی پیاس ان سے بجھانے والے ہیں، کیونکہ 2 ہی ایسے امام ہیں اور 3 ہی ایسے امام سمجھ لیں، امام جعفر صادق ہوں ان کا زمانہ، امام ابو حنیفہ ہوں ان کا زمانہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مہاجر مدینہ یا مقیم مدینہ تھے، یہ تینوں کے تینوں یہ ایسے امام ہیں جن کو صحابہ کی معیت حاصل تھی، جو تابعی کہلاتے تھے۔ اور تابعی کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ 3 زمانے خیر کے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین کا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، پھر اس کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین کا جنہوں نے صحابہ کے بعد کسی تابعی کو دیکھا، وہ تبع تابعی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں امام جعفر بھی تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں امام ابو حنیفہ بھی تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں امام مالک بھی تھے، اور سب سے بڑی خوبصورت بات کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایسے شاگرد تھے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ہماری فقہ کی اکثر جو روایات ہیں، مسند امام اعظم کو اٹھا کے دیکھیے، ہم تو آل رسول کو اس قدر قریب کرنے والے اور ایمان کی روشنی لینے والے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اطرتی کے لفظ کہہ کر ہم کو پابند کر دیا ہے۔ خبردار کہ جیسے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمسکوا بکتاب اللہ و سنت رسولی، جیسے اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو نہ چھوڑنا، ویسے ہی میری عزت سے بھی پیار آخر تک رکھنا اور محبت پر لگاؤ رکھنا، ان کے واقعات اور ان کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو ایمان کو جلا بخشنا، یہ ہم سب کا حق ہے اور فرض ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، 2 لفظوں میں بات ختم کروں گا کہ وہ یہ 2 منٹوں میں بات ختم کروں گا کہ وہ یہ کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یہ امام باقر
رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام باقر رضی اللہ عنہ یہ صاحبزادے تھے امام علی جو زین العابدین کہلاتے تھے، جو پھر حسین کے بیٹے ہیں جو علی کے بیٹے حسین تھے۔ تو یوں سمجھ لیں یہ پوتے ہیں۔ اور پھر امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، یہ بات کر کے ختم کروں، امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق یہ وہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ کون؟ قاسم کون تھے؟ فقیہ وقت تھے منصور کے زمانے میں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اور ان کی جو والدہ ماجدہ کا نام ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا نام جو ہے وہ، یعنی کس کی والدہ ماجدہ کا نام؟ جو کہ حضرت بی بی ام فروہ جو فاطمہ کہلاتی ہے، اور بی بی ام فروہ کی جو نام فاطمہ ہے، اور بی بی فروہ کی جو والدہ تھی اس کا نام اسما تھا۔ کیا تھا؟ اسما۔ اور اسما کون تھی؟ یہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی صاحبزادی تھی۔ یعنی ایک طرف سے قاسم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، اور دوسری طرف پھر جو ام فروہ، ابھی بتاؤں گا آگے، ام فروہ جس کو فاطمہ کہتے ہیں، یہ کون تھی؟ یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی۔ اب یہ کون ہیں؟ ام فروہ یہ کون ہے؟ ام فروہ یہ وہ ہے کہ جو سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ جو ان کی بیوی تھی، ان کی یہ بیٹی یہ حضور حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے حرم میں تھی۔ اور یوں ہی یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہے، یہ سب کتابوں میں ہے، ہماری سیاہ ست میں بھی ہے، ستہ میں بھی، اور سیاہ اربع ان کی ہر کتاب 4 کتابیں جیسے ان کی حدیث کی ہیں ان کے اندر بھی ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں کر رہا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا جو اسم نام ہے بی بی ام فروہ ہے، جو فاطمہ کہلاتی تھی، اور یہ امام باقر کی بیوی تھی۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیونکہ وہ دادی حال کی طرف سے حسین ابن علی کے پڑپوتے تھے، اور امام باقر بن علی بن حسین کے بیٹے تھے، اور ننیحال کی طرف سے آپ کی والدہ فاطمہ ام فروہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی تھی، اور یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی تھی، جو آپ کے ساتھ نانیحال سے بھی اور ددیحال سے بھی رشتے میں ایسی جڑی ہوئی تھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس قدر مجھے روز قیامت اپنے دادیحال حضرت علی مرتضیٰ سے شفاعت کی امید حاصل ہے، ویسے ہی مجھے روز قیامت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شفاعت کی امید حاصل ہے۔ ولدنی الصدیق مرتین، مجھے صدیق نے 2 دفعہ جنا ہے۔ دیکھ 2 دفعہ ان کی نسب سے جنا گیا ہوں، ایک اپنے دادی حال کی طرف سے، پھر 2 رشتے نواسی کے بھی اور نواسے کے بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ میں ان کی تعریف کروں کہ جن سے اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی، محبوب بھی راضی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بھی ہم سب کو ان سے راضی رہ کر دین پر چلنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔